حضرت عمرو بن حویس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال روئے زمین کے ایک ایسے حصے سے نکلے گا جو مشرق میں واقع ہے اور جس کو خراسان کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ لوگوں کے کتنے ہی گروہ ہوں گے، ان میں سے ایک گروہ کے لوگوں کے چہرے پر تہ بتہ پھولی ہوئی ڈھال کے مانند ہوں گے۔ اس کے علاوہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ کیا عراق میں کوئی ایسا علاقہ موجود ہے جسے خراسان کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ دجال وہیں سے نکلے گا۔ دوستوں، یہاں عراق سے مراد سرزمین فارس ہے، یعنی ایران کی سرزمین۔ آج سے 1400 سال پہلے فارس کے اندر آج کے موجودہ دور کے عراق، ایران، آذربائیجان اور پاکستان کے علاقے بلوچستان کے بعض علاقے بھی شامل تھے، مثلاً مکران وغیرہ، اور اس وقت کا خراسان آج کے افغانستان، ایران اور بلوچستان کے بعض حصوں پر مشتمل تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے انہی علاقوں سے دجال کے نکلنے کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ دجال خراسان کے علاقے سے نکلے گا۔ اس کے علاوہ حضرت اسحاق بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے جن کے جسم پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی، یعنی دجال کے ساتھ ایک ایسا گروہ ہوگا جن کے چہرے پھولی ہوئی ڈھال کے مانند ہوں گے۔ اب یہاں پر دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا ان کے چہرے ہی ایسے ہوں گے یا پھر انہوں نے چہرے پر کوئی ایسا ماسک پہنا ہوگا جس کی وجہ سے ان کے چہرے ایک پھولی ہوئی ڈھال کی مانند نظر آ رہے ہوں گے۔ خراسان کے اس لشکر کے بارے میں جو امام مہدی علیہ السلام کی حمایت کے لیے آئے گا، ہم پہلے کی ویڈیو کے اندر بات کر چکے ہیں۔ لہٰذا اگر امام مہدی کے اس لشکر کے آثار ہم پورے خراسان میں تلاش کریں تو وہ افغانستان کے اس حصے میں نظر آتے ہیں جہاں اس وقت پختون آبادی زیادہ ہے۔ یہاں دجال کے نکلنے کا مقام اصفہان میں یہودیہ نامی جگہ بتایا گیا ہے۔ بخت نصر نے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تو بہت سے یہودی اصفہان کے اس علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے، چنانچہ اس علاقے کا نام یہودیہ پڑ گیا۔ یہودیوں کے اندر اصفہانی یہودیوں کے خاص مقام ہے۔ ان کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ دجال کے ساتھ 70,000 اصفہانی یہودی ہوں گے۔ لیکن سب سے اہم سوال کہ دجال آخر آئے گا کب؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جزیرہ عرب خرابی سے محفوظ رہے گا جب تک کہ آرمینیا خراب نہ ہو جائے، مصر خرابی سے محفوظ رہے گا جب تک جزیرہ عرب خراب نہ ہو جائے، اور کوفہ خرابی سے محفوظ رہے گا جب تک کہ مصر خراب نہ ہو جائے، اور جنگ عظیم اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ کوفہ خراب نہ ہو جائے، اور دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ کفر کا شہر یعنی اسرائیل فتح نہ ہو جائے۔ یعنی ہمیں حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے مسلمان اسرائیل کو فتح کر لیں گے اور وہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے دجال کے ساتھ مل کر میدان جنگ میں اکٹھا ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ابتدا سے لے کر دنیا کے آخر تک کل 5 جنگیں ہونی ہیں، جن میں سے 2 تو اس امت میں پہلے گزر چکی ہیں، جبکہ 3 حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہوں گی، جن میں ترکوں کے ساتھ جنگ عظیم، رومیوں سے جنگ عظیم یعنی کہ عیسائیوں سے، اور تیسری جنگ دجال سے جنگ عظیم ہوگی۔ اور دجال سے ہونے والی جنگ عظیم کے بعد اس پوری دنیا کے اندر کوئی بڑی جنگ نہیں ہوگی۔ اگرچہ آج مسلمان اپنی سستی اور قائلی کی وجہ سے ایک ہونے والی حقیقت کے لیے خود کو تیار نہیں کر رہے، لیکن کفر اس کا اعلان واضح اور 2 ٹوک انداز کے اندر کر رہا ہے جسے وہ آرمیگیڈن کہتا ہے۔ جبکہ مسلمانوں کے اندر اگر کوئی شخص یہ انتظار کر رہا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد امام مہدی علیہ السلام ہی جنگ عظیم کا اعلان کریں گے، تو پھر ایسا شخص تو صرف انتظار ہی کرتا رہ جائے گا، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا خروج ایک ایسے وقت میں ہوگا جب جنگ چھڑ چکی ہوگی، جو کہ ہمیں حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کر لیں۔ چنانچہ اس لڑائی میں مسلمان تمام یہودیوں کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے، تو پھر پتھر اور درخت یوں پکار کر کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے، اس کو مار ڈال۔ لیکن صرف ایک درخت ایسا نہیں کہے گا جس کو کہتے ہیں غرقد، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ یہودیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ بے جان چیزوں کو بھی زبان عطا فرمائے گا اور وہ بھی ان کے خلاف گواہی دیں گی، کیونکہ یہودیوں کا شر اور فتنہ صرف انسانیت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ ان کی ناپاک حرکتوں کے اثرات بے جان چیزوں پر بھی پڑ رہے ہیں۔ صنعتی انقلاب کے نام پر ماحولیات کو تباہ کرنے کے بعد انہوں نے جنگلات کے جنگلات تباہ کر دیے۔ اس قوم نے پوری دنیا کو صرف اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے جنگ کی بھٹی کے اندر جھونک دیا، جن کے اثرات ان کی آنے والی نسلیں بھی بھگت رہی ہیں۔ اسرائیل نے جب گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کیا تو اس وقت اس نے وہاں پر غرقد کے درخت لگانے بھی شروع کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یہودی اس درخت کو جگہ جگہ لگاتے ہیں، جس سے بیان کردہ حدیث مبارکہ کی تصدیق ہوتی ہے۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زورہ میں جنگ ہوگی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ زورہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشرق کی جانب ایک شہر ہے جو نہروں کے درمیان ہے، وہاں عذاب مسلط کیا جائے گا۔ اس وقت سوڈان کے لوگ باہر نکلیں گے اور اہل عرب سے باہر آنے کا مطالبہ کریں گے، یہاں تک کہ وہ عرب یعنی بیت المقدس یا اردن پہنچ جائیں گے۔ اس دوران اچانک 360 سواروں کے ساتھ سفیانی لشکر نکلے گا، یہاں تک کہ وہ دمشق آئے گا۔ سفیانی ایک لشکر عراق بھیجے گا، جس کے نتیجے میں زورہ میں 1 لاکھ افراد قتل کر دیے جائیں گے۔ اسی دوران مشرق سے ایک سواری دابہ نکلے گی جس کو بنی تمیم کا ایک شعیب بن صالح نام کا شخص چلا رہا ہوگا۔ چنانچہ یہ شخص سفیانی کے لشکر سے کوفہ کے قیدیوں کو چھڑائے گا اور سفیانی کی فوج کو قتل کرے گا۔ سفیانی کے لشکر کا ایک دستہ مدینے کی جانب نکلے گا اور وہاں 3 دن تک لوٹ مار کرے گا۔ اس کے بعد یہ لشکر مکہ کی جانب چلے گا، اور جب یہ مکہ کی جانب بڑھ رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے اور فرمائیں گے اے جبرائیل ان کو عذاب دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پیر سے ایک ٹھوکر ماریں گے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس لشکر کو زمین میں دھنسا دے گا، سوائے 2 آدمیوں کے اس لشکر میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ دونوں سفیانی کے پاس واپس آئیں گے اور لشکر کے دھنسنے کی خبر سنائیں گے، لیکن وہ یہ خبر سن کر گھبرائے گا نہیں۔ اس کے بعد جب قریش قسطنطنیہ کی جانب آگے بڑھیں گے تو سفیانی فوج کا سربراہ عیسائیوں کے سردار کو یہ پیغام بھیجے گا کہ مسلمانوں کو میری طرف بڑے میدان میں بھیج دو۔ وہ ایسا ہی کرے گا۔ سفیانی جب محراب پر بیٹھا ہوگا تو عورت اس کی ران کے پاس آ کر بیٹھ جائے گی۔ اسی دوران ایک مسلمان کھڑا ہوگا اور کہے گا تم ہلاک ہو، تم ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، یہ تو جائز نہیں ہے۔ سفیانی اس پر غصہ ہوگا اور مسجد دمشق میں ہی اس مسلمان کی گردن اڑا دے گا۔ وہ ہر اس شخص کو قتل کرے گا جو اس کی کسی بھی بات سے اختلاف کرے۔ یہ واقعات حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہوں گے، لیکن اس کے بعد آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگائے گا اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے جابر لوگوں، منافقوں، ان کے اتحادیوں اور ہم نواؤں کا وقت ختم کر دیا ہے اور تمہارے اوپر محمد کی امت کے بہترین شخص کو امیر مقرر کیا ہے، لہٰذا مکہ پہنچ کر اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ وہ مہدی علیہ السلام ہے، ان کا نام احمد بن عبداللہ ہے۔ لہٰذا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر روانہ ہوں گے۔ وہ سب سے پہلے دمشق پہنچیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف ایک رومی کو یعنی ایک عیسائی کو بھیجیں گے جو کہ ہرقل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر جو روم کا بادشاہ تھا اس کی 5ویں نسل سے ہوگا۔ اس کا نام تبارہ ہوگا۔ یہ شخص بڑا جنگجو ہوگا۔ مسلمان اس سے 7 سال کے لیے صلح کر لیں گے، لیکن یہ شخص صلح کا معاہدہ پہلے ہی توڑ دے گا، لہٰذا مسلمان اس سے جنگ کریں گے اور اس کے علاقے کو فتح کرنے کے بعد مال غنیمت حاصل کریں گے۔ لیکن اس کے بعد کے واقعات کا ذکر ہے کہ عیسائی مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کریں گے اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس دھوکے کے نتیجے میں ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد تقریباً 9 مہینے کا وقت، جس کو عورت کی مدت حمل کے برابر کا وقت کہا گیا ہے، مسلمان دوبارہ تیاری کریں گے اور ان کفار کے خلاف اکٹھا ہوں گے جو کل 8 جھنڈوں کے نیچے ایک اپنا بہت بڑا گٹھ جوڑ بنا کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آئیں گے۔ مسلمان قسطنطنیہ میں داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد روم کو فتح کریں گے یعنی عیسائیوں پر غلبہ حاصل کریں گے۔ ان جنگوں کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ مسلمان یہاں پر 4 لاکھ کافروں کو قتل کریں گے۔ مسلمان اس وقت سونے اور جواہرات کا بڑا خزانہ نکال رہے ہوں گے اور وہ دارالبلات میں موجود ہوں گے، جسے آج کے دور کے اندر آپ وائٹ ہاؤس کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یہ دارالبلات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بادشاہ کا محل۔ تم وہاں پر 1 سال تک رہو گے، وہاں مسجد تعمیر کرو گے، پھر اس کے بعد وہاں سے سفر شروع کرو گے اور ایک ایسے شہر میں آؤ گے جس کو قدماریہ کہتے ہیں۔ تم ابھی خزانے تقسیم کر رہے ہوگے کہ ابھی اعلان ہوگا کہ دجال نے تمہاری غیر موجودگی کے اندر تمہارے گھروں میں حملہ کر دیا ہے، لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی۔ لیکن یہ خبر سن کر تم مکہ کے مقام پر، جو کہ حیفا کے قریب اسرائیل کا شہر ہے، وہاں سے 1000 کشتیوں میں سوار ہو کر اردن سے گزرو گے۔ تمہارے 4 لشکر ہوں گے، ایک مشرق والوں کا، دوسرا مغرب والوں کا، تیسرا شام والوں کا اور چوتھا اہل حجاز کا، یعنی تم متحد ہو چکے ہوگے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک ہی باپ کی اولاد ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے کینہ اور بغض کو ختم کر دے گا، لہٰذا تم جہازوں میں سوار ہو کر عکا سے روم کی جانب روانہ ہوگے۔ ہوا تمہارے تابع کر دی جائے گی، بالکل ایسے ہی جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ تم فوراً سے پہلے روم پہنچ جاؤ گے۔ جب تم روم کے شہر کے باہر قیام کرو گے تو رومیوں کا یعنی عیسائیوں کا ایک بہت بڑا راہب جو صاحب کتاب ہوگا، جو آج کے دور کے اندر غالباً ویٹیکن شہر کا پوپ ہوگا، تمہارے پاس آئے گا اور پوچھے گا تمہارا امیر کہاں ہے؟ ان کو مسلمانوں کے امیر سے ملوایا جائے گا۔ چنانچہ وہ راہب ان کے پاس بیٹھ جائے گا اور ان سے اللہ تعالیٰ کی صفت، فرشتوں کی صفت، جنت اور جہنم کی صفت،
حضرت آدم علیہ السلام اور انبیاء کرام کی صفت کے بارے میں سوال کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے تک پہنچ جائے گا، اور جب مسلمانوں کے امیر اس کے تمام سوالوں کے تسلی بخش جواب دے دیں گے تو وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا مسلمانوں کا دین اللہ اور نبیوں والا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دین کے علاوہ کسی دین سے راضی نہیں ہے۔ یہ سن کر راہب کچھ دیر کے لیے سجدے میں گر جائے گا، اس کے بعد کہے گا اس کے علاوہ میرا کوئی دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، اور یہی وہ دین ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا گیا۔ اس کے بارے میں ہماری انجیل مقدس میں بھی درج ہے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی کہ وہ سرخ اونٹنی والے ہوں گے۔ تم لوگ اس شہر روم کے مالک ہو، سو مجھے اجازت دو کہ میں اپنے لوگوں کے پاس جاؤں اور ان لوگوں کو اس جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت دوں، اور ظاہر ہے کہ اگر وہ انکار کریں گے تو ان پر ایک بہت بڑی جنگ مسلط ہوگی اور عذاب نازل ہوگا۔ چنانچہ یہ راہب شہر کے اندر جائے گا اور شہر کے مرکزی دروازے پر پہنچ کر آواز لگائے گا، اے روم والو، تمہارے پاس اسماعیل ابن ابراہیم کی اولاد ہی ہے جس کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ یہ وہی اولاد ہے جن کا نبی سرخ اونٹنی والا تھا، لہٰذا ان کی دعوت پر لبیک کہو اور ان کی اطاعت کر لو۔ راہب کے یہ الفاظ سن کر شہر والے غصے میں آ جائیں گے، اس راہب کی طرف دوڑیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فوراً بعد آسمان سے ایسی آگ بھیجے گا جو لوہے کے ستون کی مانند ہوگی، یہاں تک کہ یہ پورا شہر جل کر راکھ ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے امیر المومنین کھڑے ہوں گے اور کہیں گے، لوگوں اس راہب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر بہت بڑی جنگ ہوگی اور مسلمان 6 لاکھ کافروں کو قتل کریں گے۔ وہاں سے بیت المقدس کے زیورات اور تابوت نکالیں گے، تابوت سکینہ کو۔ جی ہاں، تابوت سکینہ یہی موجود ہوگا جس کے اندر بنی اسرائیل کا دسترخوان ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، تورات کی تختیاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ممبر، من کی 2 بوریاں جو کہ بنی اسرائیل پر اترتا تھا۔ یہ من دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا۔ اس کے بعد مسلمان روانہ ہوں گے اور قاطع نامی شہر میں پہنچیں گے۔ یہ شہر اس سمندر کے کنارے پر موجود ہے جس میں کشتیاں نہیں چلتی ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس شہر کے اندر کشتیاں کیوں نہیں چلتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ اس میں گہرائی نہیں ہے۔ یہ جو تم سمندر میں موجیں دیکھتے ہو، اللہ نے ان کو انسانوں کے لیے نفع حاصل کرنے کا سبب بنایا ہے۔ سمندر کے اندر گہرائیاں اور موجیں موجود ہوتی ہیں، سوئنی کی وجہ سے جہاز چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، تو ریت کے اندر اس شہر کی تفصیل پہلے ہی موجود ہے۔ اس کی لمبائی 1000 میل اور انجیل میں اس کا نام فر یا کر بیان ہے۔ انجیل کے مطابق اس کی لمبائی 1000 میل اور چوڑائی 500 میل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں مزید فرمایا کہ اس کے 360 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے سے 1 لاکھ جنگجو نکلیں گے۔ مسلمان یہاں پر بھی نعرے تکبیر بلند کریں گے اور اس شہر کو فتح کر لیں گے۔ اس کے بعد مسلمان بیت المقدس واپس آئیں گے اور دیکھیں گے کہ اصفہان میں یہودیہ نام کی جگہ سے دجال نکل چکا ہے۔ وہ دم کٹے گدھے پر سوار ہوگا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ وہ کسی جدید ٹیکنالوجی کے بنے جہاز پر سوار ہوگا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف مثال دینے کے لیے گدھے کی مثال دی، کیونکہ اگر آپ کسی جہاز کا نام لیتے تو آج سے 1400 سال پہلے کس کو خبر ہوتی کہ یہ کیا چیز ہے؟ اس گدھے کے دونوں کانوں کے نیچے 70,000 افراد آ جائیں گے۔ 70,000 یہودی دجال کے پیچھے ہوں گے جن کے جسموں پر تجانی چادریں ہوں گی، یعنی سب چادریں۔ جمعہ کے دن صبح کی نماز کے بعد جب نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی تو جیسے ہی امام مہدی متوجہ ہوں گے تو اپنے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گے جو کہ آسمان سے تشریف لائے ہوں گے۔ ان کے جسم پر 2 کپڑے ہوں گے، ان کے بال اتنے چمکدار ہوں گے کہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں ان کے پاس جاؤں تو کیا میں ان سے گلے ملوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، ان کی یہ آمد پہلے کی طرح نہیں ہوگی جس میں وہ بہت نرم مزاج تھے، بلکہ تم ان سے اس ہیبت کے عالم میں ملو گے جیسے موت کی ہیبت ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کو جنت میں درجات کی خوشخبری دیں گے۔ اب امام مہدی علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ آپ آگے بڑھیے اور لوگوں کو نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نماز کی اقامت آپ ہی کے لیے ہے، سو آپ ہی نماز پڑھائیے۔ سو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے شروع میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام، وہ امت کامیاب ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اس کے پاس پانی کے ذخائر اور پھل ہوں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو آسمان برس پڑے گا، زمین کو حکم دے گا تاکہ وہ اپنی پیداوار اگا دے۔ اس کے پاس کھانا تیار کرنے کا مکمل کنٹرول ہوگا، جو کہ پیکیجنگ فوڈ کی صورت میں ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ تمام کا تمام فیکٹری سے تیار ہو کر آ رہا ہے۔ قدرتی کھانا بالکل ختم ہو چکا ہے، اور ہمارے گھر تک اس کھانے کو کس طرح سے پہنچا دیا گیا ہے اور اسے ہماری ضرورت بنا دیا گیا ہے، وہ آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ تمام کی تمام کمپنیاں یہودیوں کی ہیں۔
دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا جس کے ماں باپ مر چکے ہوں گے، کہے گا کہ کیا خیال ہے اگر میں تیرے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تو میرے رب ہونے کی گواہی دے گا؟ وہ دیہاتی کہے گا کہ کیوں نہیں۔ دجال 2 شیطانوں سے کہے گا کہ اس کے ماں باپ کی شکل بن کر اس کے سامنے آ جاؤ۔ ایسا ہی ہوگا، اور یہ دونوں جن اس کے ماں باپ کی شکل میں آ کر اسے کہیں گے اے بیٹے یہ تیرا رب ہے، اس کی اطاعت کر۔ اس کے بعد دجال پوری دنیا کے اندر گھومے گا اور پوری دنیا کے ہر ایک مقام، ہر ایک گاؤں میں داخل ہو سکے گا سوائے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر، جس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے شہر لد کے مقام پر اسے قتل کریں گے۔ پہلے لد شہر فلسطین میں تھا، لیکن اس کے بعد جب اسرائیلی ریاست کو بنایا گیا تو یہ لد شہر اس وقت اسرائیل میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔